اعلان کریں گے تو مولانا صاحب کب اعلان کریں گے بہا جہاد کی، اور کیا یہ اعلان اس طرح ہم ماضی میں افغان جہاد کی جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کیا اس طرح تو نہیں ہوگا؟ آپ کیوں لفظ جہاد سے ڈرتے ہیں؟ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کا قرآن جہاد کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے ہیں، فقہا جہاد کی بات کرتے ہیں۔ جہاد ایک مستقل عنوان ہے دین اسلام کا، اور ہم ایسے لفظ سنتے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملاؤں کا فتویٰ ہے، مولوی صاحبان نے پھر فتویٰ دے دیا، اب پہلے کون جائے گا وہاں پر جی؟ تو اس قسم کی چیزیں مسخرہ پن، اپنا مسخرہ پن یہ لوگ بند کریں۔ میری بات تو سنیں، میری بات تو پورے ہونے دے، فتوے کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو جہاد سے، شرعی قانون سے، آج آپ کہیں پاکستان میں شریعت ہو کیا ہو جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردن کٹے گا، فلاں کٹے گا، فلاں کٹے گا۔ اپنے دین جس پر ہم ایمان لا کر مسلمانوں کے صف میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، اپنا مسلمان اپنے دین سے ڈر رہا ہے، اور یہ دین صرف مولوی کا ہے؟ جس طرح میں کلمہ گو ہوں آپ اس طرح کلمہ گو ہیں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کی بات کرنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آدمی انگارہ پکڑے۔ یہی صورتحال اب آ گئی ہے کہ دین اسلام کو ہم عجوبہ سمجھ رہے ہیں، دین اسلام کو ہم کوئی ایک ایسا اجنبی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو الاسلام غریب وسیعود غریبا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ ناآشنا چیز ہے، ایک زمانہ آئے گا جب پھر اسلام ایک دفعہ ناآشنا چیز تصور کی جائے گی۔ یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یہ کمزوریاں ہیں، ہر مسلمان کو اپنے اندر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہاد کا مذاق اڑانا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بساط کے مطابق آپ جتنا کچھ کر سکیں۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے، نماز کا نہ ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جہاد ایک عمل ہے، اس کے لیے تدبیر ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، کس طرح لڑنا ہے، کس سطح پہ لڑنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ جہاد صرف ایک چیز کا نام ہے، وہ ہر جد و جہد، وہ ہر محنت جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے احکام واضح ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے آزاد جنا ہے، کسی کا باپ بھی میری آزادی کو سلب نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے حرم میرے حوالے کیا ہے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے حوالے کیا ہے، مسلمانوں کا اس کے اوپر قبلہ اول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات تک ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، تو اس پر ان کا قبضہ جو ہے وہ مسلمان کیسے قبول کرے؟ تو یہ ساری چیزیں حضرت، جب آپ اللہ کے دین کے کسی حکم کو اونچا کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ سادہ سی گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور یہ آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہتے ہیں، آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہہ دیں کچھ فتوے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاد ایک انفرادی عمل ہونا چاہیے یا ریاست اعلان کرے اور فوج اس کو لیڈ کرے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ ریاستیں خود اعلان کریں اور چلیں، اور پھر پوری قوت کو اس میں شامل